السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ پڑھا جو مجھے بہت اچھا لگا۔ مطلب جیسے ہوتا نا، کئی بار آپ کچھ پڑھتے ہیں تو کچھ بہت اسٹرائکنگ سے لگتا ہے کہ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ تو ایسے ہی کچھ ہوا تو مجھے لگا کہ وہ میں ویڈیو بنا کر اور آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو بات دراصل یوں ہے کہ میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس کے دوران مجھے کچھ میرے نظروں کے سامنے آیا۔ تو وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی میں آیت نمبر 103 جو کہ چوتھے پارے میں ہے، وہ میں نے پڑھی۔ تو وہ مجھے کافی اس میں ایک بات بہت اچھی لگی، تو وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل میری عادت ہے کہ میں جب بھی قرآن شریف پڑھتا ہوں تو اس کو ہمیشہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہوں، بھلے تھوڑا سا پڑھوں مگر میں ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے اس ترجمے میں مجھے کچھ دکھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ تو وہ ایسے ہے: وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ اس کا ایسے ہوتا ہے: اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی، وَتَصِمُوا اور مضبوط پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ رسی اللہ کی، جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی، سب مل کر اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اب دیکھیے اس میں خاص بات کیا ہے کہ اس میں خاص بات جو ہے، اگر آپ غور کریں تو اس میں ورڈ ہے کہ سب مل کر۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فل اسٹاپ، سینٹینس کمپلیٹ ہے تب بھی۔ مگر بھائی آپ کا انڈیویجول معاملہ ہے، انڈیویجلی تو آپ کو اللہ سے اپنا کنیکشن بنا کے، یعنی اللہ کی رسی کو پکڑ کر رکھنا ہے، مگر انفرادیت کے علاوہ یہاں پر اجتماعی بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ایک ساتھ مل کر پکڑو، یعنی کہ اللہ کی رسی کو آپ کو ایک ساتھ مل کر پکڑنا ہے، یعنی کہ آپ کو ایک جٹ رہنا ہے۔ اور اس کے آگے جو اس نے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو وہ دیکھیے ایمفسائز کر رہا ہے۔ بات یہاں پہ بھی ختم ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر، یہاں پہ بھی فل اسٹاپ لگ کے سینٹینس تب بھی کمپلیٹ تھا، مگر اس کو اور ایمفسائز کرنے کے لیے، ایک طرح سے وارن کرنے کے لیے اور نلیفائی کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے پکڑا اور پھر آپس میں پھوٹ ڈال کے اور پھر آپ الگ الگ ہو گئے، نہ، اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی کہ مضبوط پکڑو سب مل کر ایک ساتھ اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی مضبوط تو پکڑنا ہی پکڑنا ہے، یعنی کہ پکڑنے کے بعد پھر آپ نے ڈفرینسز کریٹ کر لیے اور آپ نے پھوٹ ڈالنا شروع کر دی۔ تو مضبوط بھی پکڑنا ہے اللہ کی رسی کو، ایک ساتھ مل کر، اور پھوٹ بھی نہیں ڈالی۔ اور ویسے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی اور جگہ فرماتا ہے کہ وہ تفرقہ کرنے والوں کو، یعنی کہ ڈفرینسز کریٹ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بات میرے ذہن میں ایکچولی کیوں لگی، کیونکہ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ہم آج دیکھتے ہیں کہ ڈفرینسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پر منع کرتا ہے کہ بھائی جب تم ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہو تو تم ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر پکڑو، اور آپس میں جو چیزیں ڈفرینسز کریٹ کرنے والی ہیں اس کو منیمائز کرو، کوشش کرو کہ ڈفرینسز نہ کریٹ ہوں، ہم سب مل جل کر رہیں اور ایسی باتوں کو بڑھاوا نہ ملے جن سے ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں۔ اب اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو جس سے اور زیادہ ریلیٹ کرنے میں مدد ہوگی۔ اسی سے پچھلی 2 آیتوں میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جو کہ سیرت النبی کی کتاب محسن انسانیت میں بھی ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر مدینہ میں 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج، اور ان خاندانوں میں بے انتہا لڑائی رہتی تھی، ہمیشہ خون خرابہ رہتا تھا۔ ان کے بیچ میں ایک ایسی جنگ ہوئی تھی جو تقریباً 120 سال تک چلی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے یہاں کتنے زیادہ ڈفرینسز ہوں گے۔ وہ ذرا ذرا باتوں پر ایک دوسرے کے گردن اتار دیا کرتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، لوگوں کو مار دیتے تھے۔ مگر جب وہ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
بتائے ہوئے راستے پر یعنی اسلام کے دائرے میں جب داخل ہو گئے تو انہوں نے اپنے ڈفرینسز کو ختم کر لیا اور وہ پھر ایک ساتھ مل جل کر رہنے لگے. تو اس واقعے کو اگر ہم اس صورت سے ریلیٹ کریں تو دیکھیے کیا کیا انہوں نے اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لیا. اور ہمارے ساتھ کیا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں, یعنی کہ ہم آلریڈی ایک پلیٹ فارم پر ہیں. وہاں پر دیکھیے اس واقعے میں جہاں پر سینکڑوں سال سے جنگیں چل رہی تھیں, وہاں پر لوگ ایک پلیٹ فارم پر بعد میں آئے اور آنے کے بعد وہ مل گئے. یہاں پر ہم آلریڈی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. فارچونیٹلی ہم آلریڈی ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود جب ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے ہم ڈفرینسز کریٹ کر لیتے ہیں, تو جو کہ کہیں سے بھی نہ وہ انڈیویجول لیول پر نہ وہ لارجر یعنی کہ کمیونٹی لیول پر کہیں سے کوئی بینیفٹ نہیں, اس کا نقصان کے علاوہ ڈفرینسز کریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس چیز کو ہمیں پھر سے کہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط پکڑو, اللہ کی رسی کو سب مل کر اور نہ پھوٹ نہ ڈالو. تو اس بات کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. تو آئیے, رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا, تو ہم یہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے کہ ہم اپنے ڈفرینسز کو منیمائز کریں گے اور ایسی چیزوں کو ہم بڑھاوا نہیں دیں گے جو ڈفرینسز کو کریٹ کرتی ہیں, بلکہ ہم ایسی چیزوں کو پروپگیٹ کریں گے یا بڑھاوا دیں گے جن سے ہم ایک دوسرے کو ملا سکتے ہیں, کیونکہ اور وہی ایک صحیح طریقہ ہے. کیونکہ بلکہ ہم آلریڈی ایک پلیٹ فارم پر ہیں, مگر اس کے باوجود ہم نے اس میں سب پلیٹ فارم بنا لیے ہیں, سب سیکشنز بنا لیے ہیں, جو کہ ایک نقصان دہ چیز ہے. تو بس اب زیادہ میں وقت نہیں لوں گا آپ کو, بس یہی بات میرے ذہن میں تھی تو میں نے سوچا. اور ہاں, ایک اور چیز میں صاف کر دیتا ہوں کہ جس ٹاپک پر میں بات کر رہا ہوں اس کا میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, بس ایک ذہن میں خیال آیا, شاید اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا, تو میں نے سوچا کہ میں اس کو شیئر کروں. اور اتفاق سے آج رمضان شریف کی شروعات بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے, اور باقی دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم اپنی طرف سے اچھے کام کریں, باقی اللہ کی مرضی ہے. اور اس کے ساتھ میری دعا ہے کہ ابھی جس آفت نے ساری دنیا کو گھیرا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو جلدی سے جلدی نجات دلائے, اور ہم سب کو صحت مند اور خوشحال رکھے. خدا حافظ.